بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ آج کا یہ دور مختلف قسم کی مادی ترقیوں اور ظاہری نیرنگیوں، حیرت انگیز ایجادات اور محیر العقول تحقیقات کا دور ہے، اور جب سے جدید صنعتی اور فکری انقلاب نے جنم لیا ہے، روز روز تعجب خیز اور حیرت زدہ ایجادات اور تحقیقات سامنے آتی جاتی ہیں۔ ہر چیز کے نئے نئے انداز اور طریقے وجود پذیر ہوتے جاتے ہیں، اور اسی ترقی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ماکولات، مشروبات، ملبوسات کی نت نئی اقسام اور انواع کا ایک غیر مختتم سلسلہ اس جہان رنگ و بو میں نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تجارتی دنیا میں کاروبار کی ایسی صورتیں اور شکلیں پیدا کر دی گئی ہیں جن کا ماضی میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ انہی ایجادات کاروباری طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے جس کو آن لائن خرید و فروخت یا الیکٹرانک تجارت اور انگریزی میں الیکٹرانک بزنس یا ای بزنس کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک ہر معاملے اور ہر کاروبار میں، خواہ قدیم ہو یا جدید، یہ لازم ہے کہ وہ قانون شریعت کے دائرے میں اور اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہو۔ لہٰذا جو بھی نئے انداز کا کوئی معاملہ یا کاروبار سامنے آئے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا حکم شرعی معلوم کرے کہ یہ معاملہ جواز کی حدود میں آتا ہے یا عدم جواز کے۔ اگر جواز کی حدود میں آتا ہو تو اس کو اختیار ہے کرے، اور حرمت یا کراہت کی حدود میں آتا ہو تو اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اگر ایک جانب عوام الناس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جدید معاملات اور مسائل کا شرعی حل علماء سے معلوم کریں، تو دوسری جانب حضرات علماء اکرام بالخصوص اصحاب فقہ اور فتویٰ اور ارباب اجتہاد و نظر کے کندھوں پر اس سلسلے میں بہت اہم اور بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ تفقع اور بصیرت اور اجتہادی قوت اور صلاحیت سے کام لیتے ہوئے ان جدید پیش آمدہ مسائل کا حکم شرعی دریافت کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے امت کی رہبری کا فریضہ انجام دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جدید مسائل کی ان صورتوں اور بالخصوص کاروباری مسائل کی جدید شکلوں کا حکم شرع قرآنی اور حدیث کی نصوص اور فقہائے مجتہدین کے کلام میں صراحت کے ساتھ ملنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جدید کاروباری صورتوں اور شکلوں میں سے بیشتر آج کے مشینی دور اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے زمانے کی پیداوار اور ایجاد ہیں۔ پہلے یہ صورتیں اور شکلیں موجود نہیں تھیں، لہٰذا ان کا ذکر نصوص قرآن و سنت میں یا حضرات علماء مجتہدین کے استنباط میں واضح طور پر تو نہیں ملے گا، لیکن قرآن و سنت کے اسلوب بیان کا اعجاز اور ان کی مافوق العادت بلاغت نیز فقہائے اکرام کی فقیہانہ مجتہدانہ صلاحیت اور ان کی بالغ نظری اور بلند نگاہی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے کلام میں تفکر و تدبر کرنے والوں کو ایسے اصول اور قواعد مل جاتے ہیں جن کی روشنی میں ان جدید مسائل کا حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر زمانے کے اہل نظر اور اجتہاد علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دور میں پیش آنے والے نئے مسائل کی ان قواعد اور اصولوں کی روشنی میں تخریج کریں اور ان کا حل تلاش کریں۔ چنانچہ ہر دور میں علماء اکرام نے اپنے اپنے زمانے میں پیش آمدہ جدید مسائل کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتے ہوئے اصول شرع اور قواعد فقہ کے تحت ان مسائل کی تخریج اور استنباط کا کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے مزاج اور اصول کے مطابق انسانی مصالح اور ضروریات زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان مسائل میں افراط و تفریط سے پاک معتدل راہ اختیار کی۔ ان حضرات نے نہ تو ان مسائل سے صرف نظر کرنے اور خواہ مخواہ کے جمود اور تنگ نظری کو روا رکھتے ہوئے ہر نئی چیز اور ہر جدید نظام کو ناجائز قرار دیا، اور نہ ان میں تساہل اور سہل انگاری سے کام لیتے ہوئے ہر معاملے کو جائز قرار دینے اور اس کے لیے شریعت میں وجہ جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان دونوں کے مابین افراط و تفریط کی دو انتہاؤں سے بچتے ہوئے اس معتدل راہ کو اپنایا جو مزاج شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ زیر نظر رسالہ میں ہم نے الیکٹرانک تجارت کے سلسلے میں اسی اصول کے تحت کلام کیا ہے اور اس کے متعلق احکام شرعیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور قدیم فقہاء کے کلام سے مسائل حاضرہ کے نظائر کو پیش کرنے کے ساتھ یہ کوشش بھی کی ہے کہ ان احکام کے سلسلے میں دور حاضر کے یا قریبی دور کے فقہاء اکرام نے جو کلام کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ چنانچہ حتی المقدور علماء عرب اور علماء ہند و پاک میں سے جنہوں نے جدید مسائل پر کلام کیا ہے ان کی تحقیقات کو ہم نے اہمیت کے ساتھ لیا ہے اور الیکٹرانک تجارت کے مسائل کو معتدل راہ پر چلنے کی کوشش کی ہے۔
مگر یہاں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جدید مسائل چونکہ فی الواقع جدید حالات کی پیداوار ہیں اور ان کا حکم منصوص نہیں ہے، اس لیے ان کے احکام کی تخریج میں علماء کے مابین اختلاف نظر و فکر کا ہونا ایک فطری اور طبعی امر ہے۔ لہٰذا یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض آراء سے دوسرے حضرات علماء کو اختلاف ہو، اور یہ کوئی تعجب خیز امر ہے، نہ کوئی معیوب بات، بلکہ علمی دنیا کی ایک جانی پہچانی جنس ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو وہ اپنے نقطہ نظر کو بھی دلائل واضح کر سکتے ہیں، اور احقر یہاں یہ کہتے ہوئے کسی قسم کی تواضع سے کام نہیں لے رہا کہ یہاں اس بات کا بھی قوی اور شدید امکان ہے کہ کسی مسئلہ میں کوئی استنباطی سقم اور خامی رہ گئی ہو، یا کسی جگہ سہو اور نسیان کا دخل ہو گیا ہو۔ لہٰذا احقر حضرات علماء کرام کی خدمت عالیہ میں عرض گزار ہے کہ جن حضرات کو احقر کی کسی خطا اور غلطی پر اطلاع ہو، وہ حضرات متنبہ فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی تلافی اور اصلاح کی جا سکے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریر کو شرف و قبولیت سے نوازے اور اس کو احقر کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔